وہ پامسٹ ہمیں لندن میں یوں ہی چلتے پھرتے مل گیا تھا۔ میں اور میرا دوست ہم دونوں راستہ بھٹک گئے تھے اور ہم اندازے سے آکسفورڈ اسٹریٹ تلاش کر رہے تھے۔ ہم ایڈریس سمجھنے کے لیے ایک کافی شاپ میں چلے گئے۔ کافی شاپ کے سامنے مینیو کا وائٹ بورڈ لگا تھا اور اس وائٹ بورڈ کے ساتھ گلی کے فرش پر ایک بلیک بورڈ پڑا تھا جس پر ہاتھ کی تصویر بنی تھی اور تصویر کے نیچے لکھا تھا، اگر آپ کی جیب میں 20 پاؤنڈز ہیں تو آپ اپنے مقدر سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہم دونوں مسکرانے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس 20 پاؤنڈز تھے۔ ہم دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چاروں دیواروں پر کتابوں کے ریک تھے اور ان ریکس میں ہزاروں کتابیں تھیں۔ کمرے کے درمیان میں رائٹنگ ٹیبل تھی۔ اس رائٹنگ ٹیبل پر ہاتھ کے درجنوں پرنٹس پڑے تھے۔ ٹیبل لیمپ جل رہا تھا اور لیمپ کی روشنی میں عمر رسیدہ ایک انگریز ہاتھ کے ایک نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا گنجا سر لیمپ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کے سر کی جلد پر براؤن رنگ کے چھوٹے چھوٹے سینکڑوں تل تھے۔ میں نے اتنی بڑی تعداد میں تلوں کے نشان زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ مجھے کمرے کے ماحول میں عجیب قسم کی پوری سراریت محسوس ہوئی۔ ہم دونوں میز کے قریب کھڑے ہو گئے۔ بوڑھا ہاتھ کے پرنٹ پر بدستور جھکا رہا۔ ہمیں جب اس پوزیشن میں کئی منٹ گزر گئے اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر تنزیہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کر کے تھک گئے تو بوڑھے نے اس جھکی ہوئی پوزیشن میں کہا، تم دونوں 40 پاؤنڈز نکال کر میز پر رکھ دو۔ ہم دونوں کے منہ سے ہنسی نکل گئی کیونکہ یہ پچھلے 15 منٹوں میں اس کمرے کی پہلی آواز تھی۔ وہ ایک ایسا گونگا بہرا کمرہ تھا جس کا چھوٹا سا پنکھا بھی بغیر آواز کے چل رہا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا بوڑھے پامسٹ نے تمام آوازوں کو کان سے پکڑ کر کمرے سے نکال دیا ہے۔ وہ کمرے کی خاموشی کا حصہ بن کر 200-400 سال سے ہاتھوں کے پرنٹس پر جھکا ہوا ہے اور ہم اس صدی کے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے مقدس معبد کو اپنے پاؤں اور تنزیہ مسکراہٹوں سے آلودہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ ابھی سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھے گا۔ گاڈ فادر کی شیطانی آواز میں ہمیں اٹھا کر بحر الکاہل میں پھینکنے کا حکم دے دے گا۔ میں نے فوراً جیب سے 50 پاؤنڈز کا نوٹ نکالا اور اس کی میز پر رکھ دیا۔ اس نے نوٹ کی طرف دیکھے بغیر سختی سے کہا، اونلی 40 پاؤنڈز not 50۔ میں نے فوراً گھبرا کر نوٹ اٹھا لیا، جیبیں ٹٹولی، 40 پاؤنڈز اکٹھے کیے اور میز پر رکھ دیے۔ بوڑھا میکینیکل انداز سے سیدھا ہو گیا۔ اف خدایا، میں اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر سینکڑوں جھریاں تھیں اور یہ تمام جھریاں جمی ہوئی آبشار کی طرح چہرے کی ہڈیوں کے ساتھ لٹک رہی تھیں، اور جب وہ بولتا تھا تو یہ جھریاں تار پر لٹکے ہوئے کپڑوں کی طرح دائیں بائیں اور شمالاً جنوباً جھولتی تھیں۔ ہم دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے دوست کو اپنی شادی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا۔ وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ شادی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ اسے جہاں کوئی پامسٹ، آسٹرولوجسٹ یا روحانی شخصیت ملتی تھی، وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیتا تھا، اور جب تک پامسٹ اس کی مرضی کی بات نہیں کرتا تھا وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے اس بار بھی یہی کیا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل لیمپ کی بیم کے نیچے رکھے اور اس سے پوچھا، مسٹر فراسٹ، کیا میری شادی میری مرضی کے مطابق ہو جائے گی؟ فراسٹ نے کیا کہا لگایا۔ اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی، آدھا بجھا ہوا سگار لگایا اور اس کے بعد وہ بات کہہ دی جس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ وہ سچ، یہ وہ حقیقت تھی جسے میں برسوں سے کتابوں، درگاہوں، دانشوروں اور روحانی بابوں کی مجلسوں میں تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ حقیقت ملی کہاں؟ لندن کی ایک گمنام گلی کی چھوٹی سی کافی شاپ کی دوسری منزل کے چھوٹے سے کمرے میں 70-80 سال کے گمنام پامسٹ کے پاس۔ شاید علم بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو دانا دانا کر کے ملتا ہے، اور یہ جب جہاں اور جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے آپ دھکے ٹھڈے کھاتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے نوالے اور ٹھنڈے گرم پانی کے گھونٹ کی طرح علم بھی آپ کی دسترس میں آ جاتا ہے۔ میرے ایک بزرگ نے 10 سال پہلے کہا تھا، بیٹا، مت دینے والی چیز نہیں، یہ لینے والی جنس ہے، اور مجھے اور میرے دوست کو وہ سچ لندن کے اس گمنام پامسٹ نے تھما دیا۔ پامسٹ نے سگار کا کش لیا اور بولا، سوال یہ نہیں کہ آپ کی شادی وہاں ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ شادی آپ کو خوشی بھی دے گی؟ ہم دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
وہ بولا میں 50 سال سے اس پروفیشن میں ہوں، میں نے اب تک ہزاروں لوگوں کے ہاتھ دیکھے، ان میں سے ہر دوسرے شخص کو دولت چاہیے تھی، ہر تیسرا شخص مرضی کی شادی کرنا چاہتا تھا، ہر چوتھا شخص پروفیشن میں ترقی کا متمنی تھا، ہر پانچواں شخص اولاد تلاش کر رہا تھا، اور ہر چھٹا شخص دشمن کو ذلیل و خوار دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ان میں سے آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جو دولت مجھے ملے گی کیا مجھے اس سے خوشی بھی نصیب ہوگی؟ کیا میں مرضی کی شادی کے بعد خوش بھی رہ سکوں گا؟ کیا میری ترقی مجھے خوشی بھی دے دے گی؟ کیا مجھے اس اولاد سے خوشی بھی ملے گی جس کو میں ڈاکٹروں کے کلینکس میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور کیا دشمن کے ذلیل و خوار ہونے کے بعد میں خوش ہو جاؤں گا؟ وہ رکا، اس نے سگار کا لمبا کش لیا اور بولا، ہم لوگ خوشی اور سکون کی تلاش میں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہماری ہر حرکت، ہمارے ہر کام کی وجہ اور مقصد ہیں، اور اگر انسان کی زندگی سے خوشی کی تلاش اور سکون کی جستجو نکال دی جائے تو انسان اور چمپینزی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پتھر کے زمانے میں واپس چلے جائیں گے۔ لیکن ہم ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ارے بھائی، پانی مقصد نہیں ہوتا، مقصد پیاس بجھانا اور جسم کے خلیوں کو شفاف اور صاف ستھرا مائع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ خوراک مقصد نہیں ہوتی، مقصد بھوک مٹانا ہوتا ہے۔ دولت مقصد نہیں ہوتی، مقصد اس دولت سے خوشیاں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور شادی مقصد نہیں ہوتی، مقصد وہ مسرت، وہ سرشاری ہوتی ہے جو قدرت دو انسانوں کے درمیان کہیں چھپا دیتی ہے، اور یہ دونوں مل کر اسے تلاش کرتے ہیں۔ اس نے کہہ لگایا کہ ساتھ ہی اس کی جھریاں ہوا میں لہرائیں اور اس کے دانتوں کی درزوں سے سگار کے دھوئیں کی باریک باریک سی تاریں باہر نکلنے لگیں۔ وہ بولا، ہمیں خوشی کو پہلی ترجیح دینی چاہیے، ہم اگر اسے ٹاپ پر رکھیں گے تو ہی ہماری زندگی اچھی اور بامانی ہو سکے گی، کیونکہ میں نے ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو اربوں پاؤنڈز کے مالک ہیں لیکن اس دولت نے انہیں خوشی نہیں دی۔ میں نے دنیا کے بہترین اور خوبصورت ترین جوڑوں کو اسی کمرے انہی کرسیوں پر روتے دیکھا ہے۔ میں نے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو بھی اداس اور مایوس دیکھا ہے، اور میں نے خوبصورت اور ذہین ترین بچوں کے والدین کو بھی اپنی اولاد سے مایوس اور دکھی پایا۔ انسان کو کامیابیاں، ترقیاں، ساتھی اور دوست خوشی نہیں دیتے، انسان کو خوش رہنے کا آرٹ خوشی دیتا ہے، اور جو شخص 10 پاؤنڈز میں خوش رہنے کا ہنر نہیں سیکھتا، اس شخص کو 10 بلین پاؤنڈز بھی خوشی نہیں کر سکتے۔ جو شخص دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا، وہ 10 بچوں کا باپ بن جائے تو بھی اسے خوشی نہیں مل سکتی۔ جو شخص 5 منٹ کی ملاقات، 1.5 منٹ کا ٹیلی فون اور 1 SMS سے خوش نہیں ہو سکتا، اس شخص کو عمر بھر کا ساتھ بھی خوشی نہیں دے سکتا۔ جو شخص مسجد، مندر، چرچ یا سینگوگ کی دہلیز پر ایک قدم رکھ کر خوش نہیں ہو سکتا، اسے عمر بھر کی عبادت خوشی نہیں دے سکتی۔ جو شخص برگر کی ایک بائٹ پر خوش نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کے سب سے بڑے ریستوران کی مہنگی ترین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص ٹرین یا بس کی سیٹ ملنے پر خوش نہیں ہو سکتا، وہ بوئنگ کارپوریشن یا مائیکروسافٹ کا چیئرمین بن کر بھی خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم جب تک دعا اور کوشش سے پہلے خوشی کی عادت نہیں ڈالتے، کامیابی اس وقت تک ہمیں خوشی نہیں دیتی۔ چنانچہ خوشی اصل اثاثہ ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن کیا اپنی خوشی خود غرضی نہیں ہوتی؟ اس نے کہا لگایا اور بولا، نہیں، عام آدمی کے لیے نہیں۔ سینٹ اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ سینٹ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش کر کے خوش ہوتا ہے، جبکہ عام آدمی خوش ہو کر دوسروں کو خوش کرتا ہے۔ ہم سب عام لوگ ہیں، ہم سینٹ نہیں ہیں۔ چنانچہ خوش ہونا سیکھو، ورنہ ہر کامیابی، ہر وش اور ہر سٹرگل کے آخر میں تمہارے لیے دکھوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔